پاکستان کی معیشت سنبھل نہیں رہی اور سیاست میں قرار کے امکانات کم سے کم ہوتے جاتے ہیں۔ اس صورتحال میں بار بار یہ سوال اٹھتا ہے کہ کیا پاکستان انتشار کی طرف بڑھ رہا ہے؟ اس سوال کا جواب اگر سیاست دانوں سے پوچھا جائے تو اس کے دو مختلف جواب ملتے ہیں۔ حکومتی سیاستدان یہ سمجھتے ہیں کہ انتشار کی اس کیفیت کی ذمہ داری عمران خان پر ہے، جبکہ عمران خان اور ان کے حامی شرح صدر کے ساتھ حکومتی اتحاد کے ساتھ بعض دیگر کو ملا کر اس کا ذمہ دار گردانتے ہیں۔ گویا دو سیاسی نقطہ نظر ہیں جو مختلف استدلال کی بنیاد پر ایک دوسرے کو مورد الزام ٹھہرا کر خود کو بری الذمہ قرار دے لیتے ہیں۔ موقف کے اس اختلاف کے باوجود یہ دونوں سیاسی حریف کم از کم اس بات پر متفق ہیں کہ پاکستان انتشار کے دور سے گزر رہا ہے اور روزانہ اس کیفیت میں کچھ اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے۔ اب ذرا سوچ کر آپ یہ بتائیے کہ آپ بھی ملک میں اس انتشار کی موجودگی کے قائل ہیں۔ میں نے جو سوال آپ کے سامنے رکھا ہے وہ میرے سامنے بھی مختلف شکلوں میں آتا ہے اور بالخصوص نوجوانوں کی طرف سے تو یہ سوال اکثر اوقات پوچھا جاتا ہے۔ بعض اوقات تو سوال کے لیے الفاظ کا انتخاب بھی بڑا دلچسپ ہوتا ہے کہ آپ بتائیں کہ پاکستان میں انتشار کا ذمہ دار کون ہے، یعنی میں پہلے یہ تسلیم کروں کہ ملک میں انتشار ہے اور پھر اس کی ذمہ داری بھی کسی پر ڈالوں۔ سیاستدانوں کی اپنی دنیا ہے اور اس دنیا میں وہ کسی بھی صورتحال کو کسی بھی نام سے تعبیر کر سکتے ہیں۔ وہ چاہیں تو پتھر کو پھول یا غنچے کو سنگ راہ کہہ لیں، مگر صحافی کو یہ آزادی نہیں ہوتی۔ ایک صحافی کے طور پر میں پاکستان میں پائی جانے والی سیاسی بے چینی کو انتشار نہیں کہہ سکتا۔ اس بے چینی کی وجہ سے پیدا ہونے والی بے یقینی نے ریاستی اداروں کی صلاحیت کو کسی حد تک متاثر ضرور کیا ہے، لیکن ایسی صورتحال نہیں بنی کہ یہ ادارے اپنا کام ہی چھوڑ دیں۔ آپ پولیس کے بارے میں کہہ سکتے ہیں کہ یہ اپنا کام پوری طرح نہیں کر رہی، لیکن پولیس جو بھی اور جتنا بھی کر رہی ہے وہ زیادہ تر اپنے دائرے کے اندر ہی کر رہی ہے۔ اسی طرح عدلیہ پر 101 اعتراضات اٹھائے جا سکتے ہیں، لیکن بہرحال جو اس کے ایوانوں میں ہو رہا ہے وہ بھی خاص حدود میں ہو رہا ہے۔ فوج اور سیاست کے باہمی تعلق پر صفوں کے صفحے لکھے جا چکے ہیں، ہزاروں مزید بھی لکھے جا سکتے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ دفاع کی حد تک پاکستان کے ہر شخص کو فوج پر ہی بھروسہ ہے۔ ان تین اداروں کا ذکر محض مثال کے طور پر آیا ہے، ورنہ آپ ریاست کے تمام اداروں پر اعتراضات تو کر سکتے ہیں مگر یہ وجود بھی رکھتے ہیں اور کسی حد تک ان ذمہ داریوں سے بھی عہدہ برا ہونے کی کوشش کر رہے ہیں جو ان کے سپرد کی گئی ہیں۔ جب ریاستی امور نمٹانے ادارے ادارے کسی نہ کسی درجے میں اپنا کام کر رہے ہوں تو اس کیفیت کو انتشار نہیں کہا جاتا، البتہ جیسے میں نے عرض کیا بے چینی اور بے یقینی کی فضا بہرحال موجود ہے۔ بے چینی اور بے یقینی وہ بنیادی عناصر ہیں جن سے انتشار جنم لیتا ہے۔ بدقسمتی سے یہ دونوں عناصر پاکستان میں موجود ہیں اور عمران خان کی حکومت کے خاتمے کے بعد ان میں اضافہ ہوا ہے، جو لامحالہ اداروں کی صلاحیت پر بھی اثر انداز ہو رہا ہے۔ یہ بے چینی اور بے یقینی اس لیے ہے کہ جب ملک کی سب سے بڑی جماعت کو اقتدار سے باہر کر دیا جائے اور یہ عمل کتنا ہی دستوری یا قانونی کیوں نہ ہو، سیاسی طور پر نئے انتخابات کا تقاضا کرتا ہے۔ ہم چاہے دستور کی دہائی دیں یا اس کی تشریحات پر اصرار کریں، سب سے بڑی جماعت اگر اسمبلیوں سے باہر بیٹھ جائے تو کوئی نظام بھی نہیں چل سکتا۔ عمران خان حکومت سے نکالے جانے کے بعد مسلسل ایک ہی بات کر رہے ہیں اور وہ ہے نئے الیکشن کا مطالبہ۔ وہ ملک جو انتشار کا شکار ہو جائیں وہاں الیکشن کا مطالبہ ہوتا ہے نہ الیکشن ممکن رہتا ہے۔ عمران خان کا مطالبہ فی نفسی ہی اس بات کی دلیل ہے کہ پاکستان میں دستور موجود ہے جس کے تحت الیکشن ہو سکتا ہے، اور پاکستان میں ایسی فضا بھی موجود ہے جہاں الیکشن کے ذریعے ہونے والا فیصلہ تسلیم بھی کیا جائے گا۔ گویا یہ مطالبہ تو بالکل سیاسی، جمہوری اور دستوری ہے۔ الیکشن مانگنا کسی انتشار کو پھیلانے کے مترادف نہیں ہوتا، بلکہ کسی بھی انتشار کو ختم کرنے کا آزمودہ اور سادہ ترین طریقہ ہے، تاکہ عام لوگ جو در حقیقت اس ملک کے مالک ہیں اپنا حکم صادر کر کے جسے چاہیں حکومت کی انان سونپ دیں۔ نئے انتخابات کے مطالبے کے جواب میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ ہے تحریک انصاف کے خلاف فورن فنڈنگ کیس اور پھر اس کے ذریعے عمران خان کو نااہل کرنے کی کوشش۔ انتخابات کے مطالبے کے جواب میں جو کچھ ہو رہا ہے
وہ ہے تحریک انصاف کے خلاف فورن فنڈنگ کیس اور پھر اسی کے ذریعے عمران خان کو نااہل کرنے کی کوشش۔ انتخابات کے مطالبے کے جواب میں مطالبہ کرنے والے کو الیکشن کے لیے نااہل قرار دینا شاید دنیا کی تاریخ میں جمہوری روایات کی بدترین پامالی کی ایک مثال ہوگی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اول تو فورن فنڈنگ کا فیصلہ بغیر کسی سر پیر کے ہے اور پھر اس کی بنیاد پر نااہلی تو سرے سے ایک فضول مشق ہے۔ اس حرکت کے معنی صرف یہ ہیں کہ موجودہ حکومتی بندوبست عمران خان کے سامنے سیاسی طور پر ہتھیار ڈال چکا ہے اور ان کی موجودگی میں اپنے مستقبل سے مایوس ہو کر اس طرح کی چالوں پر اتر آئے ہیں۔ فرض کر لیں یہ چال کامیاب ہو جاتی ہے اور عمران خان نااہل قرار دیے جاتے ہیں تو اس کے بعد پیدا ہونے والی صورتحال پر انتشار کا حکم لگایا جا سکتا ہے، کیونکہ اس طرح ہماری جمہوریت سیاسی جماعتوں کے درمیان مسابقت اور مقابلے سے محروم ہو جائے گی اور عوام کو یہ واضح پیغام جائے گا کہ حکومت کی تبدیلی ان کے ووٹ سے مشروط نہیں بلکہ دیگر عوامل پر منحصر ہے۔ یہاں یہ اعتراض اٹھایا جا سکتا ہے کہ نواز شریف کی نااہلی سے تو صورتحال اتنی خطرناک نہیں ہوئی تھی، تو اس معاملے میں عرض ہے کہ صورتحال تو ذوالفقار علی بھٹو کی پھانسی کے بعد بھی قابو میں ہی رہی تھی، لیکن یکے بعد دیگرے اس طرح کے واقعات سے عوام کی قوت برداشت کا پیمانہ لبریز ہوتا جا رہا ہے۔ ہر بار واقعات کا ایک ہی انداز میں رونما ہونا، ہر بار خاص طرح کے فیصلے آنا اور ہر بار حکومت کا اپنی میعاد سے پہلے ختم ہو جانا یہ ثابت کرنے کے لیے کافی ہے کہ حوادث کی اس زنجیر کی پہلی کڑی کون سی ہے۔ اب زمانہ بدل چکا ہے، پہلے اطلاعات واقعات کے بعد ملا کرتی تھیں، اب نیتوں میں فطور آتے ہی خبر آ جاتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ عمران خان کو حکومت سے نکالے جانے کے بعد یکا یک لوگ سڑکوں پر نکل آئے اور تحریک انصاف الیکشن جیتنے لگی۔ عوام کا یہ طرز عمل بتا رہا ہے کہ اب وہ حکمرانوں کے عزل و نصب کا معاملہ کسی نادیدہ ہاتھ میں نہیں جانے دیں گے۔ عوام کا رد عمل ابھی تک دستور کے دائرے میں ہے۔ تحریک انصاف پر پابندی کے بعد اس کی کوئی ضمانت نہیں کہ اس کی شکل کیا ہوگی۔ اس لیے پاکستان میں پائی جانے والی بے چینی اور بے یقینی کی اس کیفیت کو ختم کرنا ہے تو پھر انتخابات ناگزیر ہیں، ورنہ یہی دو عناصر انتشار میں ڈھل جائیں گے۔ ہم سب کو یاد رکھنا چاہیے کہ الیکشن مانگنے والا کبھی انتشار نہیں چاہتا، الیکشن کے راستے میں روڑے اٹکانے والا ہی انتشار کا ذمہ دار ہوتا ہے۔